السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شرف پر ہمارا یہ 8واں اور آخری محاضرہ ہے، اور یہ محاضرہ خاصیات ابواب کے بارے میں ہے۔ خاصیات یہ خاصیت کی جمع ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد فعل میں پائے جانے والے وہ زائد معانی ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ہوں۔ فعل کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، اس معنی کے علاوہ باب میں لے جانے کی وجہ سے مزید ایک اور معنی پایا جاتا ہے، ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے، اسی کو خاصیت کہتے ہیں۔ جیسے تحفظ زید، زید نے تھوڑا تھوڑا یاد کیا۔ اب اس مثال پر ہم غور کریں۔ تحفظہ کے لغوی معنی حفظ سے ہیں، حفظ کے معنی یاد کرنے کے ہیں، لیکن باب تفعل میں آنے کی وجہ سے اس میں مزید ایک معنی پیدا ہو گیا، تدریج، یعنی زید نے یاد کیا تھوڑا تھوڑا، تھوڑا تھوڑا یاد کیا۔ تو یہ جو تدریج ہے گویا کہ یہ باب تفعل کی خاصیت ہے، کیونکہ اس کے اندر حفظ کے علاوہ ایک اور معنی تدریج پایا گیا۔ ایک اور اہم بات، ابواب کی یہ خاصیات یا ابواب کے یہ معانی سماعی ہیں، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہم قیاس کر کے اپنے طرف سے کسی اور فعل میں یہ معنی پیدا نہیں کر سکتے۔ باب تفعل کی خاصیت جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ تدریج ہے۔ اب ہم کوئی ایک فعل لے کر، نصرہ لے کر تنصرہ، تھوڑی تھوڑی مدد کی، یہ معنی ہم نہیں پیدا کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سماعی ہیں، اس میں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اہل لغت نے ابواب پر غور کر کے کچھ معانی بیان کیے ہیں، وہی خاصیات ابواب کہلاتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی طرف سے مزید کوئی اور معنی پیدا نہیں کریں گے اور نہ ہی قیاس کریں گے۔ علم صرف میں ابواب اور ابواب کی خاصیت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عربی زبان کو سمجھنے میں ان خاصیات کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ قرآن مجید اور احادیث جو کہ عربی میں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی خاصیات ابواب کا اہم کردار ہوتا ہے۔ مثلا تفعیل کی خاصیت، باب تفعیل کی خاصیت تدریج ہے۔ نزول قرآن کے بارے میں فرمایا گیا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ نزلہ کی ایک خاصیت تدریج ہے۔ تو نزلہ، نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، تو اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن مجید بتدریج اللہ کے نبی پر 23 سالہ مدت میں نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث میں بیان کیا گیا فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے۔ حنث کے اصل معنی گناہ کے ہیں، ایک معنی اس کے قسم کھانے کے بھی ہیں، ایک معنی گناہ کے ہیں۔ اب یہاں پر یتحنث کا لفظ آیا ہے۔ باب تفعول کی خاصیت تجنب ہے، بچنے کی ہے۔ حنث کے معنی گناہ کے ہیں، تحنث کے معنی گناہ سے بچنا۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اس میں آپ گناہ سے بچتے تھے۔ اب اس کا مرادی معنی ہوا گناہ سے بچنا، یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تحنث کا معنی عبادت سے کیا گیا ہے، جس کا اصل لغوی معنی باب تفعل میں آنے کی وجہ سے گناہ سے بچنے کے ہیں، کیونکہ عبادت گناہ سے بچنے کا سبب ہے،
اس لیے یہاں پر اس کا معنی عبادت کرنا کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے میں خاصیات ابواب کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اس لیے ایک طالب علم کو خاصیات ابواب پر نظر رکھنی چاہیے، اس سے بھی اسے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن مجید اور احادیث اور عربی زبان سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میں یہاں پر پہلے ثلاثی مجرد کی کچھ خاصیات، پھر اس کے بعد ثلاثی مزید سی کے ابواب کی کچھ خاصیات ذکر کروں گا۔ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم باب سمیعہ کی خاصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ باب سمیعہ یہ زیادہ تر لازم ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لازم ہوتا ہے۔ خود لفظ سمیعہ متعدی ہے لیکن اس سے آنے والے اکثر افعال لازم ہوتے ہیں۔ اس کی خاصیت عارضی اوصاف اس باب کی خاصیت ہے۔ جو اوصاف عارضی ہوں، وقتی ہوں، وہ اس باب کی خاصیت ہے۔ یہ عارضی اوصاف 8 قسم کے ہیں۔ 8 قسم کے عارضی اوصاف کے لیے یہ باب آتا ہے، یا پھر 8 قسم کے عارضی اوصاف کے افعال اس باب سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے علل اور بیماریوں پر دلالت کرنے والے افعال عام طور پر باب افعال سے آتے ہیں، جیسے مریضہ، علیمہ، وجیعہ اور علیمہ کے معنی درد محسوس کرنا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، مریضہ یہ باب افعال باب سمیعہ سے آیا ہے چونکہ اس کے اندر بیماری کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غم اور رنج پر دلالت کرنے والے افعال حزینہ غمگین ہونا، خزیہ مصیبت میں مبتلا ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللہ تحزنوا حزینہ غم پر رنج پر دلالت کرنے والے یہ افعال ہیں، باب سمیعہ سے آتے ہیں۔ تیسرے عارضی افعال یا عارضی اوصاف خوشی اور مسرت، چونکہ خوشی اور مسرت بھی وقتی ہوتی ہے۔ ضحیکہ، فریحہ، یہ سب جو ہے خوشی پر دلالت کرنے والے افعال ہیں۔ ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، رضی یرضی خوش ہونا، راضی ہونا۔ رنگ پر دلالت کرنے والے اوصاف شہیبہ سیاہ مائل سفید، کدیرہ گدلا رنگ والا ہونا، اور حمیرہ سرخ ہونا، سویدہ سیاہ ہونا، خضرہ سبز ہونا، ادیمہ گندمی رنگ والا ہونا۔ تو یہ سب رنگ پر دلالت کرنے والے افعال ہیں، یہ بھی باب سمیعہ سے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت پر دلالت کرنے والے افعال اور اوصاف شکیسہ، لحیزہ، بخیلہ، ان تمام کے معنی، ان تینوں کے معنی بخیل ہونا اور بخالت سے کام لینے کے۔ اسی طریقے سے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ عَجِّلَ يَعْجَلُ باب سمیعہ سے آیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، شقی یشقى بدبخت ہونا۔ اسی طریقے سے نسیَ ينسى كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى۔ تو یہ سب آیت پر دلالت کرنے والے اوصاف ہیں، اس لیے یہ بھی باب سمیعہ سے آتے ہیں۔ حلیہ جسمانی حلیے پر دلالت کرنے والے اوصاف بھی باب سمیعہ سے آتے ہیں۔ ضلیعہ پیدائشی ٹیڑھا ہونا، عریجہ لنگڑا ہونا، شعیثہ پراگندہ ہونا، عویرہ کانا ہونا، عینہ بڑی آنکھوں والا ہونا، حویرہ خوبصورت آنکھوں والا ہونا، حظیمہ نازک اور پتلی کمر والا ہونا۔ تو یہ سب جسمانی حلیے پر دلالت کرنے والے اوصاف ہیں، یہ سب باب سمیعہ سے آتے ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، تو اس میں لفظ اعمى، لفظ اعرج، یہ سب باب سمیعہ سے صفت مشبہ ہے، باب سمیعہ سے آئے کیونکہ یہ حلیے جسمانی پر دلالت کرنے والے اوصاف ہیں۔ اور اسی طریقے سے اشتعال اور برانگیختگی پر دلالت کرنے والے اوصاف اور افعال، جیسے بصیرہ اترانا، قلقہ بے چین ہونا، غارہ غیرت مند ہونا، غارہ یا غارو باب سمیعہ سے، حمیسہ
یہ بھی جو ہے غیرت کے معنی میں آتا ہے، غضبہ غصہ ہونا، صدیا پیاسا ہونا. تو یہ انسان کے اندر برانگیختگی اور اشتعال پیدا کرنے والے اوصاف ہیں. اسی طریقے سے ہیجانی اوصاف جو بھوک اور پیاس کو بتلائے، شبیہ، رویہ، یہ سب ایسے اوصاف ہیں جو عارضی ہیں. یہ باب سمیعہ کا خاصہ ہے. تو باب سمیعہ سے آنے والے اوصاف عارضی ہوتے ہیں. عارضی اوصاف عام طور پر باب سمیعہ سے آتے ہیں. اس کے بعد ہے باب فتحہ کی خاصیت. باب فتحہ اس کی خاصیت لفظی ہے، یعنی اس باب سے ایسے افعال آتے ہیں جن کے عین یا لام کلمے میں حرف حلقے ہو. حروف حلقے ہم جانتے ہیں، حمزہ، حا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقے ہیں. جو بھی حروف حلقی عین یا لام کلمے میں آئے وہ باب فتحہ سے آئیں گے، وہ افعال باب فتحہ سے آئیں گے. جیسے میں نے یہاں پر کئی مثالیں دی ہیں. ذهب يذهب، عین کلمے میں ہا آیا ہے. وضع، عین کلمے میں عین آیا ہے. لام کلمے میں عین آیا ہے. وضع يضع، وسع يسع، سبغ يسبغ يسبغ، لسع يلسع، ڈسنا، لدغ يلدغ، اس کے معنی بھی ڈسنے کے آتے ہیں. سعى يسعى، عین کلمے میں عین آیا ہے، کوشش کرنا. لسخ يلسخ، چھلنا. منع يمنع، بدأ يبدأ، منح يمنح، قرأ يقرأ، خطأ يخطأ، سأل يسأل، قطع يقطع، قهر يقهر. تو ان مثالوں میں ہم غور کریں، ان مثالوں کے عین کلمے میں یا پھر لام کلمے میں حروف حلقی ہیں، جس کی وجہ سے یہ باب فتحہ سے آئے. البتہ اس میں ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ چند افعال یا چند الفاظ ایسے ہیں جو قاعدے سے مستثنا ہیں، یعنی ان کے عین اور لام کلمے میں حرف حلقی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ باب فتحہ سے آئے. صرفیین نے ایسے کئی الفاظ بتائے ہیں، لیکن غور کرنے سے مجھے قرآن مجید میں صرف 4 الفاظ ایسے نظر آئے جو باب فتحہ سے آئے. ان میں بھی پہلے 2 متفقہ طور پر باب فتحہ سے ہیں، ابا یأبا اور قنط یقنط، کیونکہ ان دونوں کے ماضی اور مضارع قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ابا ماضی بھی استعمال ہوا ہے، یأبا مضارع استعمال ہوا ہے، یہ باب فتحہ سے. اسی طریقے سے قنط فتح یفتح، قنط یقنط، فتح یفتح، یہ بھی باب فتحہ سے ہے. ماضی اور مضارع دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ قنط ہے، ماضی قرآن مجید میں اس کا 1 مرتبہ اور مضارع 3 مرتبہ آیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. من بعد ما قنطوا ماضی استعمال ہوا ہے فتحہ کے وزن پر. اور اس کا مضارع قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا یفتحوا کے وزن پر باب فتحہ سے آیا ہے. ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون وان تصبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم اذا هم یقنطون. تو 3 مرتبہ لفظ قنط کا مضارع یقنط استعمال ہوا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باب فتحہ سے ہے. اور اسی طریقے سے ابا یا ابا، یہ بھی باب فتحہ سے ماضی اور مضارع دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے کہ فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین، ابا اس نے انکار کیا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فابى اکثر الناس الا كفورا. ابا اکثر الناس حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. فأبين تو یہ ماضی استعمال ہوا ہے، ابا کا ماضی. اسی طریقے سے اس کا مضارع بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. تو ابا يأبى وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ يَأْبَى اللَّهُ. تو یہ بھی جو ہے باب فتحہ سے استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ دوسرے 2 جو الفاظ ہیں رَكَنَ يَرْكَنُ اور عَسَى يَعْسَى،
ان کا ماضی تو قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، البتہ مضارع استعمال ہوا ہے، صرف مضارع استعمال ہوا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. تو ترکنو اور رکنا یرکنو اور عصا یعصا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 5 مرتبہ قرآن مجید میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ استعمال ہوا ہے. مضارع استعمال ہوا ہے، ماضی استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہ دونوں باب فتحہ سے آئے ہیں. اہل لغت کا ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے. بعض اسے باب سمیع سے بھی مانے، رکینا یرکنو اور عصیا یعصا، یہ یا عصا یعصی باب ضربہ یا باب سمیع سے بھی اہل لغت نے ان کا شمار کیا ہے. لیکن پہلے دو بالاتفاق باب فتح سے آئے ہیں، حالانکہ ان میں اور یا ان 4 الفاظ میں عین کلمے میں اور لام کلمے میں حروف حلقی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ باب فتح سے آئے ہیں. دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ باب فتح کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ جس کے عین اور لام کلمے میں حروف کے حلقے ہوں وہ باب فتح سے آئیں گے. کبھی کبھی اچھا یہ ضروری نہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقے ہوں وہ باب فتح ہی سے آئے، وہ دوسرے ابواب سے بھی آ سکتے ہیں. البتہ جو بھی باب فتح سے آئے اس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقے ہونا ضروری ہے. جس میں بھی حروف حلقے ہو اس کا باب فتح سے ہونا ضروری نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات ایسے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جن کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقے ہونے کے باوجود وہ باب فتح کے علاوہ دوسرے ابواب سے آئے، جیسے وعد یعید، زأر یزئر، زأر یزر، زئر یزأر. وعد عین کلمے میں حروف حلقے ہے، باب ضربہ سے آیا. زئرہ کے معنی دھاڑنے کے ہیں، عین کلمے میں حمزہ حروف حلقے ہے، باب سمیع سے آیا. بلغ یبلغ لام کلمے میں حروف حلقے ہے، باب نصرہ سے آیا. صرخ یصرخ لام کلمے میں حروف حلقے خا ہے، یہ بھی باب نصرہ سے آیا. تو جس کے بھی لام یا عین کلمے میں حروف حلقے ہو وہ باب فتح سے آنا ضروری نہیں. البتہ جو بھی باب فتح سے آئے اس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقے ہونا ضروری ہے سوائے چند الفاظ کے. یہ باب فتح کی خاصیت تھی. اس کے بعد تیسرا باب ہے باب کروما. باب کروما یہ باب بھی ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے. باب سمیع تو زیادہ تر، لیکن باب کروما ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ضمناً ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ باب کروما یہ لازم ہوتا ہے اور اس کی جو خاصیت ہے فطری اوصاف جو دائمی ہوتے ہیں وہ اوصاف اس کی خاصیت ہے، اس کا خاصہ ہے. جب ہم اس کی اگر کسی طالب علم سے کہیں کہ باب کروما سے اس میں فاعل کیا آئے گا، کروما کا اس میں فاعل، تو اچانک جو طالب علم جس کے ذہن میں بات نہ ہو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ کریم فاعل کے وزن پر کارمن آتا ہے، کارمن آتا ہے. حالانکہ باب کروما کا اس میں فاعل نہیں آتا ہے. باب کروما سے فاعل کے وزن پر صفت مشبہ آتا ہے. اگر فاعل کے وزن پر آئے تو پھر وہ باب کروما سے نہیں ہوگا. فاعل کے وزن پر اس لیے کروما یکروم کرمن و کرامتن فہوا کریمن، کریمن اس میں فاعل کی جگہ فاعل کا وزن ذکر کیا جاتا ہے جو کہ صفت مشبہ کا ہے، وہ اس میں فاعل نہیں. تو بہرحال ایک ضمناً ایک بات تھی، باب کروما سے اس میں فاعل نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے اور دائمی اوصاف باب کروما سے آتے ہیں اور وہ صفت مشبہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق پڑھے تھے کہ صفت مشبہ میں جو صفت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے اور اس میں فاعل میں جو صفت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. جو بھی عارضی صفات ہوں گے وہ فاعل کے وزن پر آئیں گے اور جو دائمی صفات ہوں گے وہ صفت مشبہ کے اوزان میں سے کسی وزن پر آئیں گے. تو اس باب کا جو خاصہ ہے وہ فطری اوصاف ہے.
اور ان فطری اوصاف کی بھی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم حقیقی ہے، وہ اوصاف جو پیدائشی اور فطری ہوں، جیسے طویلا لمبا ہونا، قصورا پست قد ہونا، حسنا خوبصورت ہونا، قبوحا بدصورت ہونا. یہ اوصاف فطری ہیں، پیدائشی ہیں. انسان اپنی طرف سے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ اوصاف جو فطری ہوں، پیدائشی ہوں، وہ حقیقی کہلائیں گے اور یہ باب کروما سے آتے ہیں. دوسرا حکمی، یعنی وہ اوصاف حقیقی تو نہ ہو، فطری تو نہ ہو، عارضی ہو، مگر کسب اور تمرین کی وجہ سے موصوف کی ذات سے اس طرح چمٹ گئے ہوں کہ موصوف کی ذات سے جدا نہ ہوتے ہوں، حقیقی کی مانند ہو گئے ہوں. یہ بھی باب کروما سے آئیں گے. جیسے فقہ فقیہ ہونا، شجع بہادر ہونا، کرما بزرگ ہونا، حلما بردبار ہونا، صلح نیک ہونا، طہورا پاک ہونا، نظفا پاک ہونا. یہ اوصاف ایسے ہیں جو انسان کی فطرت میں نہیں ہے، یہ فطری اوصاف نہیں. انسان مشق سے، محنت سے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. فقاہت ہے، شجاعت اور بہادری ہے، سخاوت ہے، بردباری ہے، نیکی ہے، نظافت اور پاکیزگی ہے. تو یہ اوصاف انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے مشق اور تمرین سے، محنت اور کوشش سے. تو یہ اوصاف بھی باب کروما سے آتے ہیں. یہاں پر ایک فرق، باب سمیعہ میں بھی ایک خاصیت ہم پڑھے کہ باب سمیعہ کے اندر بھی عارضی اوصاف آتے ہیں اور عارضی اوصاف باب کروما سے بھی آتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو عوارض یا عارضی اوصاف باب سمیعہ سے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں. عارضی کا مطلب وقتی ہوتے ہیں. جیسے حزینہ، فریحہ، خوشی ہے، غم ہے، انسان کے اندر ہمیشہ نہیں رہتے، یہ وقتی ہوتے ہیں. اور جو عوارض باب کروما سے ہوتے ہیں وہ عوارض ہونے کے باوجود وقتی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ دائمی ہوتے ہیں، ان کے اندر دوام پایا جاتا ہے. اوپر کی جو مثالیں وہ بھی ہم دیکھ لیں. اسی طریقے سے ادوبا ذہین ہونا، چالاک ہونا، فقوہا شجع بہادر ہونا. تو یہ چیز مشق کے بعد انسان کے اندر دائمی طور پر پائی جاتی ہے. فقاہت انسان مشق کر لیتا ہے تو یہ فقاہت اس کے اندر دائمی طور پر پائی جاتی ہے، بہادری اس کے اندر دائمی طور پر پائی جاتی ہے. یہ فرق ہے عارضی اوصاف میں باب کروما اور باب سمیعہ کے. یہ تین اوصاف یہ ثلاثی مجرد کے، تین ابواب ہے ثلاثی مجرد کے. اس کے علاوہ بقیہ جو تین ابواب ہیں، حسبہ، نصرہ اور ضربہ، ان تین ابواب کی کوئی قابل ذکر خاصیت نہیں ہے. البتہ باب حسبہ سے، باب حسبہ کی خاصیت گویا کی لفظی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ مثال واضح کے چند افعال اس باب سے آئے، باب حسبہ سے. صحیح کے دو ابواب، صحیح کے دو افعال باب حسبہ سے اور مثال واضح کے چند افعال باب حسبہ سے آئے. صحیح کے جو آئے ہیں ان کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ حسبہ یہی ایک اور دوسرا لفظ فضیلہ، فضیلہ یفضل، یہ دو باب حسبہ سے آئے. صحیح حسبہ بھی صحیح ہے اور اسی طریقے سے فضیلہ یفضل یہ بھی صحیح ہے. یہ دو باب حسبہ سے آئے، صحیح کے دو باب، دو افعال. اور اس کے علاوہ مثال کے چند افعال باب حسبہ سے آئے ہیں. مثال کے جو افعال آئے، وریما یریم سوجنا، ورثہ یریث وارث ہونا، وثقہ یثق قابل اعتماد ہونا، بھروسہ مند ہونا، وبقا یبق، ومقا یمق دوست ہونا، وفقا یفق موافق ہونا، ورع یریع پرہیزگار ہونا، ولیا یلی نزدیک ہونا، محبت کرنا، وحرا یحر سخت غضبناک ہونا. لغت میں یہ ابواب باب حسبہ سے مجھے ملے ہیں، نظر آئے. البتہ قرآن مجید میں ان میں سے مثال واضح کا صرف ایک فعل باب حسبہ سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ لفظ ورثہ. جیسا کہ ماضی اس کا سورہ نمل میں استعمال ہوا ہے، وورث سلیمان داود وورث. اور اس کا مضارع کئی مقامات پر آیا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ وَوَرِثَهُ، یہ بھی ماضی ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، اس کا مضارع انا نحن نرث الارض، ورث یرث، نرث الارض ومن علیہا. اسی طریقے سے ونرثه ما یقول، ونرثه جمع متکلم کا صیغہ ہے، ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. تو قرآن مجید میں باب حسیبہ سے صرف ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے، لفظ ورثہ. خود لفظ حسیبہ بھی قرآن مجید میں باب حسیبہ سے نہیں بلکہ باب سمیعہ سے استعمال ہوا ہے. اور لفظ فضیلہ کو بھی بہت سے اہل لغت نے باب سمیعہ سے مانا ہے، فضیلہ یفضل کے بجائے فضیلہ یفضل. تو اس اعتبار سے لفظ حسیبہ سے صرف لفظ ورثہ آیا ہے، اس کے علاوہ حسیبہ سے صرف لفظ حسیبہ بھی باب حسیبہ سے قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جو لفظ حسیبہ باب سمیعہ سے آیا ہے. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، اللہ نجمع عظامہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، بلد میں نے لکھ دیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد سورہ بلد کی آیت ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یحسبون ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. تو لفظ حسیبہ باب سمیعہ سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ باب حسیبہ کی خاصیت ہے، یعنی باب حسیبہ کی خاصیت لفظی ہے. اس کے بعد دو باب رہ جاتے ہیں، باب نصرہ اور باب ضربہ. اس کی کوئی خاص خاصیت نہیں ہے، البتہ مثال واوی وعد یعید، وزن یزین، وزر یزر، اور اسی طریقے سے مثال یائی یسر یسر، یمن یمین، یعر یعر بکری کا ممیانہ، اور اجوف یائی باع یبیع، اور ناقص یائی رما یرمی، وقایقی، طوایتوی، ولا یلی. عام طور پر یہ باب ضربہ سے آتے ہیں. مثال واوی اور مثال یائی، اجوف یائی اور ناقص یائی، یہ باب ضربہ سے آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مثال یائی عیب پر دلالت کرتا ہو، مثال یائی میں عیب کا معنی پایا جاتا ہو، تو پھر وہ باب ضربہ سے نہیں بلکہ باب سمیعہ سے آئے گا. کیونکہ اوپر ہم نے باب سمیعہ کی خاصیت پڑھی ہے کہ عیب کے معنی پر دلالت کرے تو وہ باب سمیعہ سے آئے گا. جیسے یئیسا مایوس ہونا، یتیمہ یتیم ہونا، اور یریع بزدل ہونا، یسینا پانی کا بدل جانا، متغیر ہونا. تو اس میں عیب کا معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مثال یائی ہونے کے باوجود باب سمیعہ سے آئے. اور اگر حرف حلقی ہو، مثال یائی ہو لیکن اگر حرف حلقی ہو تو باب فتح سے آئیں گے. کیونکہ باب فتح کی خاصیت ہم پڑھیں کہ عین اور لام کلمے میں حرف حلقی ہو تو باب فتح سے آئیں گے. یا نا یعناؤ پکنا، یفع یفع لڑکے کا بلوغت کے قریب ہونا، یہ مثال یائی ہے. کیونکہ فا کلمے میں حرف حلقی یا ہے، مثال یائی ہے، لیکن عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہونے کی وجہ سے یہ باب فتح سے آئے، ورنہ باب ضربہ سے آتے ہیں. اسی طریقے سے اجوف واوی اور ناقص واوی عام طور پر باب ضربہ سے آتے ہیں. اجوف واوی اور ناقص واوی باب ضربہ باب نصرہ سے آتے ہیں. اجوف واوی کی مثالیں قال یقول، جال یجول، طال یطول، بال یبول پیشاب کرنا، فاز یفوز کامیاب ہونا، جاب یجوب گھومنا، زارا یزور زیارت کرنا گھومنا، بادا یبود ہلاک ہونا. ان میں عین کلمے میں واو ہے، اجوف واوی ہے، یہ اس لیے باب نصرہ سے آئے. یا پھر ناقص واوی عام طور پر باب نصرہ سے آتے ہیں. دعا یدعو، نجا ینجو، علا یعلو، نما ینمو بڑھنا، ربا یربو کے معنی بھی بڑھنے کے آتے ہیں. جلا یجلو جلان روشن ہونا. یہ گویا کی لفظی خاصیت ہے باب نصرہ اور ضربہ کی. اس کے علاوہ اگر حرف صحیح ہو، فعل صحیح ہو، تو پھر نصرہ اور ضربہ میں فرق کرنے کا کوئی قاعدہ نہیں سوائے لغت کی طرف رجوع کرنے کے. نصرہ اور ضربہ اگر صحیح ہو تو پھر لغت ہی کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ باب نصرہ سے آیا ہے یا باب ضربہ سے آیا. مثلا لفظ کتبہ ہے، یہ باب نصرہ سے ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس کوئی
उसूल नहीं है कि कैसे हम इसको पहचाने। कतबा यक्तुबु, इसी तरीके से बाबे ज़रबा की जो मिसाल है, हदरा यहजिरु, ये सब कसरा यक्सिरु, इन तमाम को पहचानने के लिए लुगत ही की तरफ रुजू करना पड़ता है। तो ये सुलासी मुजर्रद के अबवाब हुए। उसके बाद सुलासी मजीद थी, सुलासी मजीद थी और फिर रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद थी। इन अबवाब की जो खासियात हैं उनको इब्तिदा में ज़रा तफसील के साथ, और बकिया जो खासियात हैं, जो अबवाब हैं, उनकी खासियत हम इख्तिसार के साथ बयान करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। सबसे पहले बाब इफ़ाल की खासियत है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खासियत है तादिया। तादिया का मतलब क्या है? फ़ेले लाजिम को मुतअद्दी बनाना या मुतअद्दी में एक और मफ़ऊल का इजाफा करना। अद्दा युअद्दी तादियतन से मुतअद्दी बनाना, लाजिम को मुतअद्दी बनाना, या पहले से अगर फ़ेल मुतअद्दी हो उसमें एक और मफ़ऊल का इजाफा करना, ये तादिया कहलाता है। इसकी तीन सूरतें, तीन किस्में हैं। पहली किस्म लाजिम को मुतअद्दी बनाना, जैसे बसुरा देखना, अबसरा दिखाना, अलिमा जानना, अअलमा बताना, खरजा निकलना, अखरजा निकालना, नज़ला उतरना, अंज़ला उतारना, जलसा अजलसा, जलसा बैठना, अजलसा बिठाना, ज़हबा के माने जाना, अज़हबा ले जाना। तो इसमें बसरा, बसुरा, अलिमा, खरजा, नज़ला, जलसा, ज़हबा लाजिम है। बाब इफ़आल में ले जाने की वजह से ये मुतअद्दी हो गए। अबसरा, अअलमा, अखरजा, अंज़ला, अजलसा, अज़हबा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अबसरना हमने देख लिया। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप सुना नहीं सकते। वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, तुस्मिउल मौता, अस्मा के माने सुनाना। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम व अंज़ला मिनस समाई मा, अंज़ला उतारा, उसने आसमान से पानी को नाजिल किया, उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, निकाला, खरजा निकलना, अख़रजा निकालना। यौमा व यौमा युअरज़ु अल्लज़ीना कफ़रू अला अन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, तुम अपनी आसाइश के सामान दुनिया ही में ले गए। अज़हबा ले जाना। तो ये बाबे फतहा से था, ज़हबा लाजिम, अज़हबा बाबे इफ़आल में ले जाने की वजह से मुतअद्दी हो गया। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी खासियत है, मुतअद्दी अगर पहले से मुतअद्दी हो तो उसमें एक और मफ़ऊल का इजाफा करना। हफरा के माने कुआं खोदना, मुतअद्दी है पहले ही से, हफरतुल बिअरा, मैंने कुआं खोदा। अगर इसको बाब इफ़आल में ले जाएं तो इसके दो मफ़ऊल आते हैं, मुतअद्दी बदो मफ़ऊल हो जाता है। अहफरतुहु बिअरा, मैंने उससे कुआं खुदवाया, मैंने उससे कुआं खुदवाया। तो इसके दो मफ़ऊल हो गए। पहला मफ़ऊल अहफरतुहु, हु ज़मीर, दूसरा बिअरन, दो मफ़ऊल हो गए। मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल खबीर। अंबअका, अंबअ के दो मफ़ऊल आ गए, काफ एक, हाज़ा ये दूसरा मफ़ऊल। ये चीज या इस बात से आपको किसने बाखबर किया? नब्बअनी अल अलीमुल खबीर। नब्बा के भी दो मफ़ऊल है, पहला मफ़ऊल तो यहाँ पर मौजूद है, दूसरा मफ़ऊल महज़ूफ है। नब्बअनी हाज़ा अल अलीमुल खबीर, इस चीज को या इस बात को मुझे अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला ने इस बात से मुझे बाखबर किया जो अलीम और खबीर है। मुतअद्दी पहले अगर दो मफ़ऊल है पहले ही से तो उसमें एक और मफ़ऊल का इजाफा करना, मुतअद्दी बदो मफ़ऊल में एक और मफ़ऊल का इजाफा करना, इस तरीके से तीन मफ़ऊल हो जाएंगे। अफ़आल क़ुलूब जानते हैं कि अफ़आल क़ुलूब के दो मफ़ऊल होते हैं। रआ ये अफ़आल क़ुलूब में से है। रआ अगर इससे रुयत बसरी मुराद हो तो उसका एक मफ़ऊल आएगा। रअयतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा, यानी आंखों से देखा। इसको रुयत बसरी कहते हैं, आंख से देखने को रुयत बसरी कहते हैं। दूसरी किस्म है रुयत क़ल्बी, दिल से देखना यानी महसूस करना, उसका माना महसूस करने से कहते हैं, उसको रुयत क़ल्बी कहते हैं। अगर रुयत क़ल्बी से ताल्लुक रखता हो तो उसे अफ़आल क़ुलूब में शुमार किया जाएगा उस रआ को।
उस सूरत में रुयत का ताल्लुक रुयत कल्बी हो तो उस सूरत में रआ के दो मफूल आते हैं। जैसे रअयतु खालिदन आलिमन, मैंने खालिद को आलिम समझा। खालिद को आलिम देखा नहीं है, खालिद को आलिम समझा, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से होता है। अब अगर रआ जो अफाल कुलूब में से है जिसके दो मफूल आते हैं उसको बाबे फ़आल में ले जाएं तो उसके 3 मफूल हो जाते हैं। अरअयतु खालिदन हामिदन आलिमन, मैंने खालिद को बताया कि हामिद आलिम है। मैंने खालिद को बताया कि हामिद आलिम है। तो यहां पर अरअयतु नहीं अरअयतु होगा, अरअयतु बाबे फ़आल से रा पर सुकून, अरअयतु मैंने दिखलाया, मैंने बताया। तो यहां पर देखिए अरअयतु के 3 मफूल आए, खालिद पहला मफूल, हामिदन दूसरा मफूल, आलिमन तीसरा मफूल। कुरान मजीद में इसकी कई मिसालें, जैसे कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजिन मिनन नार। मैंने 3 मफूल के लिए अलग अलग कलर दे दिया है, अलग अलग रंग दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो यूरी के यहाँ पर 3 मफूल है, पहला मफूल हुम है, दूसरा मफूल अअमालहुम है, तीसरा मफूल हसरातिन है। अल्लाह ताला उन्हें दिखलाएगा, उनके अमाल उनके लिए हसरत का बाइस होंगे, हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजिन मिनन नार। कुल अरूनी अल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरका, कुल आप बतलाइए, कहिए कि तुम मुझे दिखलाओ उन लोगों को जो तुम मेरे साथ मिलाते हो, शुरका शरीक बनाकर। और नी या मुतकल्लिम पहला मफूल है, अल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही दूसरा मफूल है, शुरका तीसरा मफूल है। इसी तरीके से इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला वलौ अराकहुम कसीरा, इसमें भी जो है 3 मफूल है, काफ ज़मीर वाहिद मुसक्कर हाजिर की ज़मीर, युरीका पहला मफूल है, क़लीलन दूसरा मफूल है, और हुम दूसरा मफूल है, क़लीलन तीसरा मफूल है, अराकहुम कसीरा काफ पहला मफूल है, हुम दूसरा मफूल है, कसीरन तीसरा मफूल है। तो ये पहली खासियत है। दूसरी खासियत तस्यीर, सय्यरा के माने बनाना। तो सय्यरा का तस्यीर का मतलब हुआ फाइल का मफऊल को साहिब माखज बनाना। जहां पर भी लफ्ज माखज आएगा उससे मस्दर मुराद है, मस्दरी माना मुराद है। तो लफ्ज माखज मस्दर के माने में यहां पर है फाइल का मफऊल को साहिब माखज बनाना, यानी फाइल का मफऊल को मस्दरी माने से मुत्तसिफ करना, यह तस्यीर का माना है। जैसे अशरक्तुन नाला, मैंने जूते को तस्मे वाला बना दिया। अशरकन नाला, उसने जूते को तस्मे वाला बना दिया। अशरका का जो मस्दरी माना है तस्मा, तस्मा डोरी जो जूते पर लगाई जाती है। तो फाइल ने, और यहां पर मफूल है अन्नाल जूता, उस जूते को फाइल ने मस्दर का जो माना था तस्मा उसके साथ जोड़ दिया, मिला दिया। तस्यीर फाइल का मफऊल को साहिब माखज बनाना, अशरक्तुन नाला, मैंने जूते को तस्मेदार बना दिया, तस्मे वाला बना दिया, यानी जूते को तस्मा लगा दिया। ये तस्यीर दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत मुबालगा। मुबालगा की तारीफ किसी चीज की कैफियत या मिकदार की ज्यादती बयान करना, मिकदार की ज्यादती या कैफियत की ज्यादती बयान करना, ये मुबालगा कहलाता है। तो गोया कि 2 चीजों की ज्यादती, एक तो कैफियत की ज्यादती या मिकदार की ज्यादती। मिकदार की ज्यादती की मिसाल अतमरन नखलु, अतमरा से अतमरन नखलु, दरख्त ज्यादा खजूरों वाला हो गया, मिकदार में इजाफा हो गया, दरख्त के खजूरों की मिकदार में इजाफा हो गया। अतमरन नखलु, दरख्त ज्यादा खजूरों वाला हो गया। कैफियत में ज्यादती अस्फर सुबह, सुबह ज्यादा रोशन हो गई। कैफियत में इजाफा अस्बह सुबह, अस्फर सुबह, सुबह ज्यादा रोशन हो गई। अज़लमल लैल, रात ज्यादा तारीख हो गई। अक़मरल लैल, रात चांदनी हो गई। अशरक़न नहार, दिन ज्यादा रोशन हो गया। तो ये मुबालगे की मिसालें हैं, कैफियत में मुबालगे की मिसालें। इसी तरीके से वो अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन रोशन हो गई
اپنے رب کے نور سے، روشن ہوگی اپنے رب کے نور سے. یہ تیسری خاصیت ہے. چوتھی خاصیت سلب. سلب کے معنی چھیننے کے ہیں، کھینچنے کے ہیں. تو یہاں سلب کی تعریف کسی چیز سے ماخذ کو چھین لینا، ماخذ کو دور کرنا، ماخذ کو دور کرنا. جیسے شکا زید، زید نے شکایت کی. اشکئی تو باب افعال میں لے جائیں گے تو اس کے اندر سلب کی خاصیت پیدا ہوگی. اشکئی تو زیدن، میں نے زید کی شکایت دور کی. اشکئی تو زیدن، میں نے زید کی شکایت دور کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر الرمضاء فلم یشکنا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت دور نہیں کی، یعنی آپ نے ہماری شکایت پر توجہ نہیں دی، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. فلم یشکنا، شکایت کو دور کرنا، آپ نے ہماری شکایت دور نہیں کی. تو یہاں پر بھی سلب پایا گیا ہے. اس کی ایک اور خاصیت، پانچویں خاصیت بلوغ. بلغ یبلغ کے معنی پہنچنا، ماخذ میں پہنچنا، ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا. اب اس کی بھی تین قسمیں ہیں ماخذ میں پہنچنے کی. ایک مکانی ہے، ماخذ مکانی ہے، مکان میں پہنچنا. جیسے انجدہ، وہ مقام نجد میں پہنچا. نجد جگہ کا نام ہے، اس سے باب بنا لیے. انجدہ مقام نجد میں پہنچا. ماخذ مکانی، ماخذ زمانی، جگہ وقت میں پہنچنا. اصبح زید، زید صبح میں پہنچا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی انتظار کرتے ہوئے. تو اصبح یعنی صبح میں پہنچے. صبح کرنا عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں اصبحت زید، اصبحت میں نے صبح کی. اور بہت ساری احادیث ہیں صبح کے اور شام کے اذکار ہیں. اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی یعنی ہم صبح میں پہنچے، صبح میں ہم داخل ہوئے. یہ ماخذ مکانی ہے. اسی طریقے سے ماخذ عددی ہے، عدد میں داخل ہونا. عشرت طلاب، طلبہ کی تعداد 10 میں داخل ہو گئی، طلبہ کی تعداد 10 ہو گئی، طلبہ 10 میں داخل ہو گئے یا 10 میں طلبہ کی تعداد داخل ہوئی. اتسع، طلبہ کی تعداد 9 ہوئی. اسی طریقے سے آلف، طلبہ کی تعداد 1000 ہوئی. تو یہ عدد مکانی، مکان یہ عدد کی مثال ہے. اسی طریقے سے اس کی چھٹی خاصیت وجدان ہے. وجدان وجدہ سے پانا. اس کی تعریف ہے کسی چیز کو ماخذ سے متصف پانا، ماخذ سے ملا ہوا پانا. مصدری معنی سے کسی چیز کو مصدری معنی سے ملا ہوا پانا، کسی چیز کو ماخذ سے متصف پانا. جیسے ادخلت خالدا، میں نے خالد کو بخیل پایا. وجدان متصف پانا. ادخلت خالدا، میں نے خالد کو بخیل پایا. ایک اور اس کی خاصیت ہے سیرورت. تفسیر اوپر پڑھے تھے ہم، وہاں تو بنانا تھا، یا سارا یسیرو کے معنی بننا ہونا، صاحب ماخذ ہونا. سیرورہ کا مطلب صاحب ماخذ ہونا، صاحب ماخذ بننا، خود بخود بن جانا. جیسے البنت الناقۃ، البنت الناقۃ، اونٹنی دودھ والی ہو گئی. اسمر الشجر، درخت پھلدار ہو گیا. ازہر الروز، باغیچہ پھولدار ہو گیا، پھول والا ہو گیا. اقطعت الارض، زمین قحط زدہ ہو گئی. اورق الغصن، پتا ٹہنی پتے دار ہو گئی. تو یہ سیرورہ ہے، صاحب ماخذ بننا، صاحب ماخذ ہونا. اسی طریقے سے اس کی ایک اور خاصیت حینونا. حینونا حین سے، وقت سے، کسی چیز کا ماخذ کے وقت میں پہنچنا. احصد الزرع، احصد الزرع، کھیتی کٹائی کے وقت کو پہنچی، کھیتی کے کاٹنے کا وقت ہوا. احصد الزرع، حینونا وقت میں داخل ہونا، ماخذ کے وقت میں پہنچنا. اسی طریقے سے اس کی ایک اور خاصیت نسبت ماخذ ہے. ماخذ کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا، نسبت کرنا ماخذ کی طرف، کسی چیز کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا.
جیسے اکفر حامد فلانا، حامد نے فلاں کو کافر قرار دیا، حامد نے فلاں کی نسبت کفر کی طرف کی، کفر کی طرف نسبت دینا، نسبت ماخذ۔ اس کی ایک اور خاصیت ابتدا ہے، کسی فعل میں معنی کی ابتدا اس باب سے ہو، کسی فعل میں معنی کی ابتدا اس باب سے ہو، یعنی مجرد میں وہ فعل اس معنی میں مستعمل نہ ہو، ابتدا فعل میں معنی کی ابتدا ہو، مجرد میں وہ معنی نہ پایا جائے، اسی میں وہ معنی پایا جائے جس باب سے وہ آ رہا ہو۔ جیسے اشفق زید، زید ڈرا، مجرد میں شفقت الگ معنی میں ہے، اور یہی لفظ اشفقہ جس کا مادہ شفقہ ہے، باب افعال میں آنے کی وجہ سے اس کا معنی ہی سرے سے بدل گیا، ماضی مجرد اور مزید فی کے معنی میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ مجرد میں اس کا معنی مہربانی کرنا ہے، شفقہ کے معنی مہربانی کرنا، اسی سے شفیق ہے مہربان، لیکن اشفقہ کے معنی ڈرنا، دونوں کے معنی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، معنی ہی بدل گیا۔ تو گویا کہ باب افعال میں ایک الگ معنی کی ابتدا ہوئی، اسی لیے اسے ابتدا کہا جاتا ہے۔ باب افعال میں ایک الگ معنی کی ابتدا ہوئی جو مجرد میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تم ڈرتے ہو؟ وہم من خشیت ربی مشفقون، وہ اپنے رب کے خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین، تو سب جگہ ڈرنے کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے اقسم، قسم کھانے کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، تو اقسم کے معنی قسم کھانا باب افعال میں ہے، جبکہ مجرد میں اس کے معنی قسم کے نہیں، اندازہ لگانا، قسم کے معنی اندازہ لگانے کے مجرد میں۔ تو باب افعال میں ایک الگ معنی کی ابتدا ہوئی، تو یہ باب افعال کی چند خاصیات تھی۔ اس کے بعد باب تفعیل ہے، تفعیل کے اندر جو خاصیات پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے اس میں بھی تعدیہ ہے، جیسے نزلہ سے نزلہ، خرجہ سے خرجہ، اسی سے تخریج ہے، احادیث کی تخریج ہم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے علمہ سے علم، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، علمہ کے معنی جانا، علمہ کے معنی سکھانا۔ اس کی دوسری خصوصیت تیسیر، تیسیر کی تاریخ اس سے پہلے ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، ماخذ بنانا، وترت القوس، میں نے کمان کو زرہ دار بنایا، وترت القوس، کمان کو تیر کی طرح کماندار میں نے بنایا، کماندار بنایا، تو تصویر بنانے کا معنی اس کے اندر پایا گیا۔ تیسری خاصیت ہے الباس ماخذ، کسی چیز کو ماخذ پہنانا، البسا سے الباس کے معنی پہنانا، الباس ماخذ کسی چیز کو ماخذ پہنانا۔ جللت الفرس، میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی، جللہ کے معنی جھول پہنانا، جللت الفرس، میں نے جھول پہنائی۔ چوتھی صفت ہے قصر، قصر کے معنی ہے اختصار کے لیے جملے کے مضمون کو ایک کلمے میں ادا کرنا، جملے کے بجائے جملے کے مضمون کو ایک کلمے میں ادا کرنا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ قصر کے معنی مختصر، اختصار یا اختصار۔ جیسے حلل، باب تفعیل سے حلل، یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن یہ ایک جملے پر دلالت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، حلل کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ سبح، سبحان اللہ کہنا۔ کبر، اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ایک لفظ کبر ہم نے کہا، یہ قصر ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیت ہے مبالغہ، مبالغہ فاعل میں ماخذ کی کیفیت یا مقدار میں زیادتی بیان کرنا۔ باب افعال کی بھی خاصیت ہم پڑھیں، فاعل میں مبالغے کی کیفیت یا مقدار کی کیفیت، مقدار کی زیادتی، ماخذ کی زیادتی یا مقدار کی زیادتی بیان کرنا۔ اب یہ اصل فعل میں بھی زیادتی مقصود کبھی ہوتی ہے، اصل فعل میں زیادتی، جیسے صرح، یصرح تصریح، اچھی طرح واضح کرنا، فعل میں مبالغہ ہے۔ جول، خوب گھومنا، جول یجول تجویل۔ حمد، خوب تعریف کرنا، تو فعل میں زیادتی ہے، فعل میں مبالغہ ہے۔ حمدہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہے،
جن کی خوب تعریف کی گئی، حمدا سے محمد، اس میں مفعول وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، حمدا سے، یہ مبالغہ ہے۔ طوف خوب گھومنا، اسی سے فجرا اچھی طرح پھاڑنا، وفجرنا الارض عیونا، قتل اچھی طرح قتل کرنا، بری طرح قتل کرنا، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، دہشت گردی کی جو سزا اسلام میں بتائی گئی اس کی ایک سزا یہ بتائی گئی کہ قتلوا تقتیلا، انہیں بری طرح قتل کر دیا جائے۔ تو قتلا مبالغہ پایا گیا فعل کے معنی میں زیادتی یا پھر فاعل میں زیادتی، جیسے موتت الابل، اونٹ بکثرت مرے، موتت الابل، موتا کے معنی مارنا مرنا، اونٹ بکثرت مرے۔ اسی طریقے سے فوز البنات، فوز النبات، پودے بکثرت اگے، کہ فاعل میں زیادتی ہے۔ اور کبھی مفعول میں مبالغہ ہوتا ہے، جیسے قطعت الثياب، میں نے بہت سارے کپڑے پھاڑ دیے، غلقت الابواب وغلقت الابواب، اس نے پورے دروازے بند کر لیے، غلقت الابواب، پورے دروازے، مفعول میں مبالغہ، محل کے جتنے دروازے تھے عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دینے کے لیے، وغلقت الابواب، تو غلقہ لایا گیا، جتنے محل کے دروازے تھے وہ سارے دروازے اس نے بند کر لیے، مبالغہ ہے مفعول میں۔ اس کے بعد ہے ابتدا۔ ابتدا اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کی معنی کی ابتدا اس باب سے ہو، یعنی مجرد میں یہ معنی استعمال نہ ہو، جیسے کلمہ گفتگو کرنا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ کے معنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، جبکہ مجرد میں اس کا معنی زخمی کرنے کے آتے ہیں، کلمہ کے معنی زخمی کرنے کے، زخمی ہونے کے، کلمہ یکلم زخمی ہونا ہے، اور کلمہ باب تفعیل میں اس کا معنی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا ہے۔ ابتدا کی جو مثالیں میں دے رہا تھا، جربتہ میں نے اسے آزمایا، جربا یجرب تجربتاً، آزمانا، تجربہ کرنا، یہ تفعیل میں معنی ہے، جبکہ مجرد میں اس کا معنی جریبہ کے معنی خارج زدہ ہونا ہے۔ ماضی میں الگ معنی ہے، مجرد میں الگ معنی ہے، مزید فی میں الگ معنی ہے، تو اسے ابتدا کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور خصوصیت سلب ہے، ماخذ کو دور کرنا، سلب کے معنی ماخذ کو دور کرنا، جیسے قضیت عینہ، قضا کے معنی تنکے کے آتے ہیں، قضیت عینہ میں نے اس کی آنکھ سے تنکے کو دور کیا، قشرت الثمر، قشر کے معنی چھلکے کے ہیں، اس سے باب تفعیل میں لے کر گئے، قشرت الثمر میں نے پھل سے چھلکے کو دور کیا، چھلکا نکالا، جلت البعیر جلد کے معنی چمڑے کے ہیں، میں نے اونٹنی کا چمڑا نکالا، مرستہ مرزا، مرض کے معنی بیماری کے ہیں، مرستہ میں نے اس کی بیماری دور کی، مطلب تیمارداری کی، اسی سے ممرض تیمارداری کرنے والا، ممرضۃ نرس کو کہتے ہیں۔ تو مرزا کے اصل معنی بیماری کو دور کرنا، بیماری دور کرنے کا یہاں پر مطلب تیمارداری کرنا، عیادت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور خاصیت بلوغ، ماخذ میں پہنچنا، عمق گہرائی میں جانا، گہرائی میں پہنچنا، خیمہ وہ خیمے میں پہنچا، خیمے میں پہنچنا، سیرورت یہ بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ماخذ صاحب ماخذ ہونا، نور الشجر درخت شگوفے دار ہو گیا، نسبت ماخذ، نسبت ماخذ کی تعریف بھی اوپر گزر چکی ہے، ماخذ کی طرف نسبت دینا، فسقتہ میں نے اسے فاسق قرار دیا، اسمتہ میں نے اسے گنہگار قرار دیا، کفرتہ میں نے اسے کافر قرار دیا، نسبت ماخذ، ماخذ کی طرف نسبت دینا، تکفیر، تفسیق عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ نسبت ماخذ اس میں خاصیت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور اہم بلکہ پہلی صفت تدریج ہے، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ نازل فرمایا، تو نزلہ تعدیہ بھی اس کے اندر ہے اور تدریج بھی ہے، نزلہ اتارنا اور آہستہ تدریج کے ساتھ اتارنا، یہ اس کا معنی ہے۔ باب مفاعلہ کی خاصیت، باب مفاعلہ میں سب سے پہلے جو خاصیت پائی جاتی ہے وہ مشارکہ ہے۔ مشارکہ کا مطلب، مشارکہ کی تعریف
فاعل اور مفعول کا کسی کام کو اس طرح انجام دینا کہ ان میں سے ہر ایک معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو. فاعل اور مفعول دونوں مل کر کوئی کام کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو فاعل مفعول بھی ہو رہا ہے اور مفعول فاعل بھی بن رہا ہے. ان میں سے ہر ایک معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. جیسے قاتل حامد خالدن، حامد اور خالد باہم قتال کیے، لڑائی کیے. اب اگر جب لڑائی ہوگی تو ہر ایک اس میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو قتال جب ہوگا تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، فاعل اور مفعول سے. فاعل معنوی اعتبار سے مفعول ہوتا ہے اور مفعول معنوی اعتبار سے اس میں فاعل ہوتا ہے. اسے مشارکہ کہا جاتا ہے. تو مشارکہ یہ باب مفاعلہ کی خاصیت ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک 3 اور خاصیات ہیں جو زیادہ قابل ذکر نہیں. موافقت مجرد، مجرد کے معنی، مجرد کے ہم معنی ہونا. سافر زید سفر زید، سافر زید سفر زید، زید نے سفر کیا، سفر کے معنی میں ہے. موافقت افعال، باب افعال کے ہم معنی ہونا. باعدتہ ابعدتہ، میں نے اس کو دور کر دیا، باعد ابعد کے معنی میں ہے. تفعیل کے ہم معنی ہونا، موافقت تفعیل، باب تفعیل کے ہم معنی ہونا. ضاعفت الشیء اے ضعفتہ، ضعفتہ میں نے اسے دگنا کیا، ضعف ضعف کے معنی میں ہے. باب تفعل، تفعل کی جو پہلی خاصیت ہے تحول، فاعل کا ماخذ بن جانا، فاعل کا ماخذ بن جانا. تحول اس کی خاصیت ہے، مثال میں نے یہاں پر ذکر نہیں کی ہے. اس کے بعد دوسری خاصیت ہے اتخاذ، کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں لینا. تأبت امر صبیًا، امر نے بچے کو گود میں لیا. تأبت امر صبیًا، امر نے بچے کو گود میں لیا، ماخذ کو لینا. توسد زید الحجر، زید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا. اتخاذ ماخذ بنانا. تو وسط وساد تکیے کو کہتے ہیں. توسد اسی سے باب تفاعل میں اس کو لے گئے تو اتخاذ اس کی خاصیت بھی. توسد زید الحجر، زید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا. ابتدا اس کی خاصیت ابتدا ہے. تکلم، اس سے پہلے کلمہ میں بھی یہ بات گزر چکی ہے. تکلمہ گفتگو کرنا. یہی جب باب سمیہ سے آئے، باب ضربہ سے آئے تو اس کے معنی زخمی کرنے کے، یعنی مجرد میں الگ معنی ہے، مزید سے بھی اس کا معنی الگ ہے. ابتدا اس باب سے بھی اس لیے اس کو ابتدا کہا جاتا ہے. اس کی مشہور خاصیت تکلف ہے. باب تفاعل کی مشہور خاصیت تکلف ہے، ماخذ میں تصنع ظاہر کرنا. جیسے تشجع، اس نے بتکلف بہادری ظاہر کی. تصبر، اس نے بتکلف صبر کیا. تجوع، اس نے اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کیا. تحلم، اس نے بتکلف بردباری ظاہر کی. تو تکلف اس کی خاصیت ہے. یہی اس کی مشہور خاصیت ہے باب تفاعل کی. باب تفاعل کی ایک اور خاصیت تجنب ہے، ماخذ سے پرہیز کرنا، ماخذ سے بچنا، ماخذ سے پرہیز کرنا. جیسے تحوب، اس نے گناہ سے بچا. خوب کے اصل معنی حاب یحوب، گناہ کرنا. خوبن کہتی، خوبن کبیرہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، بہت بڑا گناہ. تو خوبن کے معنی گناہ کے ہیں. تحوب گناہ سے بچنا. اسی طریقے سے تہجد ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، ہجد کے اصل معنی سونے کے ہیں. تہجد نیند سے بچنا، نیند سے پرہیز کرنا. اب یہ لفظ قرآن مجید میں نیند سے بیدار ہو کر عبادت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ومن اللیل فتہجد بہ، صرف عبادت کرنا نہیں ہے، عبادت کے لیے نیند سے بیدار ہونا، یہ تہجدہ کا معنی ہے. یا پھر رات میں نیند سے بیدار ہو کر عبادت کرنا، یہ تہجد ہے. تو یہ تجنب، اس کے اندر یہ خاصیت پائی گئی. تعمل، ماخذ کو کام میں لانا، عملہ سے ماخذ کو کام میں لانا. تدہن، اس نے بدن پر تیل مل لیا. تدہن دہن کے معنی تیل کے ہیں. تختم، خاتم کے معنی انگوٹی کے. تختم اسی سے باب تفاعل میں اس کو لے گئے، اس نے انگوٹی پہنی. تخیمہ،
اس نے خیمہ لگایا، یہ تعمل ہے، یعنی ماخذ کو کام میں لانا۔ تحول کسی چیز کو، یہاں پر میں نے مثال دی، اوپر میں اس کا ذکر کیا تھا، مثال یہاں پر آ رہی ہے۔ تحول کسی چیز کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہونا۔ عین ماخذ کی مثال تنصر زید، زید نصرانی ہو گیا، ماخذ بن گیا۔ تحول عین ماخذ ہو جانا، تنصر زید۔ یا مثل ماخذ، مثل ماخذ کی مثال تبحر خالد علما، زید علم میں دریا کی مانند ہو گیا، شجاعت میں دریا کی مانند ہو گیا، سخاوت میں دریا کی مانند ہو گئے۔ تبحر خالد، خالد دریا کی مانند ہو گیا۔ اس کی بھی ایک اور خاصیت سیرورہ ہے، اوپر اس کی تعریف گزر چکی ہے، ماخذ ہو جانا۔ تمول زید، زید مالدار ہو گیا۔ باب تفاعل کی بھی ایک خاصیت تدریج ہے، کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا، جیسے تجرع تھوڑا تھوڑا پینا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت، یتجرعہ وہ آہستہ آہستہ پیئیں گے، تھوڑا تھوڑا پیئیں گے، دشوار ہوگی پینے میں، وہ پانی پی نہیں پائیں گے، دشواری کے ساتھ بمشکل تھوڑا تھوڑا پی پائیں گے۔ یہ باب تفاعل کی خاصیات ہیں۔ اس کے بعد باب تفاعل کی خاصیات ہیں۔ باب تفاعل کی خاصیت میں پہلی خاصیت تو مشارکہ ہے۔ باب مفاعلہ کی بھی ایک خاصیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، وہاں پر تعریف گزر چکی ہے۔ تقاتل زید و عمر، وہاں پر قاتل زید عمرن تھا، یا تقاتل زید و عمر، زید اور عمر دونوں باہم لڑائی کیے، باہم قتال کیے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ باب مفاعلہ اور باب تفاعل کے مشارکہ میں کیا فرق ہے؟ باب مفاعلہ متعدی ہے اور باب تفاعل لازم ہے۔ اس لیے باب مفاعلہ سے، باب مفاعلہ اگر مشارکہ کے معنی میں ہوگا تو ان میں سے ایک فاعل ہوگا اور دوسرا مفعول ہوگا، اور باب مشارکہ، باب تفاعل سے جو مشارکہ آئے گا اس میں دونوں فاعل ہوں گے، اس لیے عطف کی شکل میں آئیں گے۔ تقاتل زید عمر نہیں کہیں گے، تقاتل زید و عمر، زید اور عمر دونوں مل کر لڑائی کیے، زید اور عمر دونوں باہم لڑائی کیے۔ یہ فرق ہے باب تفاعل اور باب مفاعلہ کے مشارکہ میں۔ اس کے بعد ہے ابتدا، فعل کی ابتدا اس باب سے ہو، یعنی ثلاثی مجرد میں وہ باب استعمال نہ ہو۔ تبارک، برکتن کے معنی برکتن حوض کے آتے ہیں، جبکہ یہی لفظ تبارکہ باب تفاعل میں لے کر جائیں گے تو بابرکت کے معنی میں آتا ہے۔ ایک تو برکتن لفظ برکت کے معنی میں، اور فعل جو مجرد میں اس کا جو معنی استعمال ہوا ہے اونٹ کا بیٹھنا، بارکہ یبرکو اونٹ کا بیٹھنا، کما یبرک البعیر حدیث میں آتا ہے، تو اس کے معنی اونٹ کے بیٹھنے کے ہیں ثلاثی مجرد میں، لیکن مزید سی میں اس کا معنی تبارکہ بابرکت ہونے کے ہیں، یعنی اس معنی کی ابتدا اس فعل سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور خاصیت تخیل ہے۔ تخیل کا ہے دوسرے کو ماخذ، حصول ماخذ اپنے اندر دکھانا، کسی شخص بتانا، یہ تخیل ہے۔ جیسے تبارک زید، زید اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، دوسروں کے نزدیک اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، حقیقت میں اس کے اندر یہ صفت نہیں تھی، لیکن دوسروں کے سامنے اس نے اس صفت کو ظاہر کیا۔ تبارک زید، تناوم اس نے اپنے آپ کو سونے والا ظاہر کیا، تجاہل اس نے اپنے آپ کو لا علم ظاہر کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، حالانکہ علم ہے اس کے باوجود وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے تو اسے تجاہل کہتے ہیں۔ تخیل اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، تجاہل عارفانہ۔ اسی طریقے سے تعامہ اس نے اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا، حقیقت میں اندھا نہیں، اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا۔ تعارج لنگڑا ظاہر کیا۔ تصامم اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا۔ تو یہ تخیل اس کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد باب استعال، باب استعال کی خاصیات میں سے سب سے پہلے اتخاذ، ماخذ بنانا یا ماخذ بنانا یا ماخذ میں لینا، ماخذ لینا، ماخذ میں لینا۔ جیسے پہلے کی مثال اجتحر، یحرن سے اس نے سوراخ بنایا، ماخذ بنانا، اور دوسری کی مثال ماخذ میں لینا اعتضدہ، اس نے بازو میں لیا
इअतबदहु उसने बाजू में लिया। ये पहली खासियत है बाब इफ्तियाल की इस्तेखास। इसकी दूसरी खासियत है इब्तिदा। फेल की इब्तिदा इस बात से हो, जैसे इस्तलमा, इस्तिलाम, उसने पत्थर को बोसा दिया। इस्तिलाम के माने बोसा देने के आते हैं, इस्तिलाम। जबकि मुजर्रद में सिल्म के माने ही सलामती के, और यहाँ पर माना ही बदल गया बाब इफ्तियाल में। इब्तिदा इस माने से भी बाब इफ्तियाल, इस्तिलाम करना। तसर्रुफ, इसकी तीसरी खासियत है तसर्रुफ। तहसील माखज में कोशिश करना, माखज को हासिल करने की कोशिश करना, तसर्रुफ। इक्तसबतुल माल, मैंने माल हासिल करने की कोशिश की। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इक्तसबा, कोशिश करना, माल हासिल करने की, किसी भी चीज की कोशिश करना, ये इक्तिसाब, तसर्रुफ, इसके अंदर ये खासियत पाई जाती है। इसी तरीके से इसकी एक और खासियत तखय्युर, फाइल का फेल अपने लिए करना, इख्तियार करना, फाइल का फेल अपने लिए करना। जैसे इक्ताल शईर, उसने अपने लिए जौ नापा, अपने लिए जौ को नाप लिया। अल्लज़ीना इज़ा कालू अला नास यस्तौफून, जब अपने लिए नापते हैं तो पूरा पूरा नापते हैं। तखय्युर की सिफत या खासियत इसके अंदर पाई गई। इसके बाद इन्फिआल है। इसके बाद से जितने भी हैं उन तमाम की जो भी खासियत है वो ज्यादा मुस्तअमल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन तमाम को पढ़ देता हूँ। इन्फिआल की जो सबसे अहम खासियत है लुजूम है, यानी ये बाब हमेशा लाजिम होता है। जी सर। तो उसके बाद है बाब इन्फिआल। इसकी खासियत लुजूम, यानी ये बाब हमेशा लाजिम इस्तेमाल होता है, जैसे इन तरफा। तो उसके बाद है बाब इन्फिआल। इसकी खासियत लुजूम, यानी ये बाब हमेशा लाजिम इस्तेमाल होता है, जैसे इन तरफा, फिरना, इनकसरा, टूटना। लुजूम के साथ साथ इसके अंदर जो सिफत पाई जाती है वो है इलाज। इलाज का मतलब है फेल में जाहिरी आज़ा व जवारिह का असर पाया जाना। ऊपर जो दो मिसालें दी गई वो और इसके अलावा जो भी मिसालें हैं जो बाब इंफिआल से आती हैं, इनकसरा, टूटना, खुद ब खुद टूटती नहीं कोई चीज, कोई टूटता है उस पर असर होता है आज़ा का। इन फतह, खुलना, कोई खोलता है तभी वो चीज खुलती है। इन कलाबा, पलटना। इन शक्का, फटना, तो जब फाड़ते हैं तो ये चीज पड़ती है, इलाज ये चीज कहलाती है। यानी फेल में जाहिरी आज़ा व जवारे का असर पाया जाना, इसकी ये दूसरी खासियत है। लुजूम और इलाज ये दोनों बैक वक्त पाए जाते हैं। लुजूम और इलाज ये दोनों बैक वक्त पाई जाती है। तीसरी खासियत है इब्तिदा। इन तलाका, तलाका यतलुकु के माने आजाद करने के हैं, जबकि बाबे इंफिआल से जब यही लफ्ज आए तो उसके माने चलने के आते। इन तलाका के माने चलना, मुजर्रद में अलग माना है और मजीद में इसका माना चलने का है। इफ़इलाल और इफ़इलाल, इफ़इलाल इशमर्रा और इफ़इलाल इदहाम, इन दोनों की भी खासियत लुज़ूम मुबालगा है। ये हमेशा लाजिम होते हैं और इनके अंदर मुबालगा पाया जाता है, जैसे इशमर्रा, इशमार्रा, इस्वद्दा, इस्वाद्दा, बहुत ज्यादा सुर्ख होना, बहुत ज्यादा सिया होना, इनका माना है। लौन के अंदर मुबालगा। लौन का माना उमूमन ये आम तौर पर रंग के लिए आते हैं, जैसे कि ऊपर की मिसाल है, या फिर ऐब पर दलालत करने वाले अल्फाज इस बात से आते हैं। इहवाला, इहवाला के माने भींगा होना, टेढ़ा होना। इअवर्रा, इअवारा, ये सब जो है बाबे इफ़ाल, इफ़इलाल और इफ़इलाल से आते हैं। उसके बाद बाबे इस्तिफ़आल है। इस्तिफ़आल की जो खासियत है तलब, माखस को तलब करना, जैसे इस्तग़फ़रा, मग़फ़िरत तलब करना। इस्तआना, मदद तलब करना। इस्ततअमा, खाना तलब करना। और इस्तंसरा, मदद तलब करना। बाबे इस्तिफ़आल की दूसरी खासियत क़स्र है। क़स्र इख्तिसार के लिए जुमले के मज़मून को एक कलिमे में अदा करना। इस्तरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। इसी तरीके से इसकी एक और सिफत, एक और खासियत तहव्वुल है। मिसाल नजर नहीं आ रही है। फिर इसके बाद इसकी एक खासियत विजदान है। किसी चीज को माखज से मुत्तसिफ पाना। तारीफ इससे पहले भी गुजर चुकी है। माखज को
کسی چیز کو ماخذ سے متصف پانا، جیسے استکرمتہ، میں نے اسے کریم یا سخی پایا، استعظمتہ، میں نے اسے عظمت والا پایا، استسمنتہ، میں نے اسے موٹا پایا، استبخلتہ، میں نے اسے بخیل پایا۔ اس کی ایک اور خاصیت حسبان ہے، وجدان ایک دوسری خاصیت حسبان، فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف گمان کرنا، وجدان سے بالکل برعکس یہ ہے حسبان، فاعل کا مفعول کو ماخذ کے ساتھ متصف گمان کرنا، جیسے استحسنتہ، میں نے اسے اچھا گمان کیا، اچھا سمجھا، اچھا گمان کیا، استقبحتہ، میں نے اسے برا گمان کیا، برا سمجھا۔ دونوں میں فرق، وجدان اور حسبان میں فرق، وجدان میں مکمل یقین ہوتا ہے، استکرمتہ، میں نے اسے کریم پایا، سخی پایا، جبکہ حسبان میں گمان ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، کیا غالب گمان ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے وجدان اور حسبان میں۔ اس کے بعد باب استقبال ہے، اس کی جی ہے اپنا ویڈیو آن کر۔ اس کے بعد ہے استقبال، اس کی خاصیت مبالغہ ہے، جیسے اجلبذ بہم الجمل، اونٹ ان کو لے کر تیزی سے چلا، تیز چلنا مبالغے کے ساتھ۔ اخربت، لکڑی کا خوب تراش، لکڑی کو خوب تراشنا، یہ استقبال کی خاصیت ہے۔ یہ باب زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور خاصیت اقتضاب ہے، اقتضاب کسی فعل کی اس باب سے ہو، ثلاثی مجرد میں وہ باب استعمال ہی نہ ہوا۔ یہ اوپر کی جو بھی مثالیں ہیں، اجلبذ، اخربت، اب آپ دیکھیں یہ باب، اس باب کا ثلاثی مجرد میں لفظ ہی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ایک ابتدا ہے، دوسرا اقتضاب ہے۔ ابتدا اور اقتضاب میں فرق یہ ہے، ابتدا میں ثلاثی مجرد میں تو وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے لیکن معنی الگ ہوتا ہے، اقتضاب میں وہ کلمہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، اسے اقتضاب کہتے ہیں۔ تو استقبال کی خاصیت اقتضاب ہے، فعل کی ابتدا اس باب سے ہو، ثلاثی مجرد میں وہ فعل استعمال ہی نہ ہوا۔ تو اخربت، خرط، یہ لفظ ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہوا، یا پھر اجلبذ ثلاثی مجرد میں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے باب افعال، اس کی خاصیت بھی لزوم اور مبالغہ ہے۔ لزوم کی مثال، یعنی یہ باب لازمی ہوتا ہے ہمیشہ، املولح، پانی کا کھاری ہونا، اور اس کی دوسری خاصیت مبالغہ ہے۔ اعشوشبت الارض، زمین کا ہرا بھرا ہونا، مبالغے کے ساتھ ہرا بھرا ہونا، کثرت سے ہرا بھرا ہونا۔ اخلولق، کپڑے کا بہت زیادہ پرانا ہونا، یہ باب افعال کی خاصیت ہے۔ باب فعلل، ثلاثی رباعی مجرد کا باب ہے۔ اس کی پہلی خاصیت تو قصر ہے، اختصار کے لیے جملے کے مضمون کو ایک کلمے میں ادا کرنا، بسملہ، بسم اللہ کہنا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہنا، حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، حمدلہ، الحمدللہ کہنا، قصر اس کی خاصیت ہے۔ اس کی دوسری خاصیت البا سے ماخذ ہے، فاعل کا ماخذ کو پہننا، البا سے ماخذ، برقع، برقع پہننا، برقعت، اس نے برقع پہنی۔ اس کی تیسری خاصیت تعمل، ماخذ کو کام میں لانا، ماخذ کو کام میں لانا۔ زعفر الثوب، اس نے کپڑے کو زعفرانی بنایا، کپڑے کو زعفرانی بنایا، ماخذ کو کام میں لایا۔ اتخاذ، ماخذ بنانا۔ قنطرہ، اس نے پل بنایا۔ عسکرہ، اس نے لشکر بنایا۔ تو یہ چار خاصیتیں باب فعللہ کی۔ باب تفعلل، اس کی پہلی خاصیت تعمل، جیسا کہ اوپر گزر چکی، ماخذ کو کام میں لانا۔ تبرقعت، برقع بھی آتا ہے، تبرقعت، اس نے برقع پہنا۔ تحول، اس کی دوسری خاصیت ہے کسی چیز کا ماخذ ہو جانا۔ تزندق زید، زید زندیق ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ اور آخری باب ہے باب افعلال۔ باب افعلال، اس کی پہلی خاصیت اقتضاب، اس سے پہلے اقتضاب کی تعریف گزر چکی ہے کہ فعل کی ابتدا اس باب سے ہو اور ثلاثی مجرد میں یہ کلمہ استعمال نہ، یہ باب یا فعل استعمال نہ ہوا۔ جیسے اعرنکس، بالوں کا سیاہ ہونا۔ رکس، یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری خاصیت مبالغہ ہے۔ ابلندہ، بہت ناخوش ہوا، مبالغہ۔
اور آخری جو باب ہے افعلال، اس کی ایک ہی خاصیت ہے اقتضاب، یعنی کلمے کی ابتدا اس باب سے ہو اور ثلاثی مجرد میں یہ کلمہ استعمال نہ ہو، اشرعب نہایت چوکنا ہونا. اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی یہ باب استعمال ہوا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تو یہ خاصیات تھے، کچھ خاصیات ثلاثی مزید سیکھی. جو اہم خاصیات تھی اس کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، ورنہ تفصیل بہت زیادہ صرف کی کتابوں میں اس کے ذکر کی گئی ہے، لیکن میں نے جو زیادہ اہم سمجھا اسی کو یہاں پر میں نے بیان کیا ہے. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ شیخ. اللہ آپ کی زندگی امت کو آپ بنائے. آمین.